الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں اس نشست میں تلاوت کی گئی، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی یہی آیت پیش کی گئی تھی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا تھا۔
اور اس سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو حکم صادر فرمائے ان لوگوں کے لیے جو اس حکم کے مخاطب ہیں۔ بعض احکامات خداوندی ہر مسلمان کے لیے نازل ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، اور بعض احکامات ایسے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے نہیں بلکہ جو اس کا مخاطب ہے وہی اس کا مکلف ہے۔ جیسے اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زمین کی پیداوار کی ایک فہرست بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے زمین سے آپ کو اناج دیا، غلہ پیدا کر کے دیا، کھجور پیدا کر کے دی، زیتون پیدا کر کے دیے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین سے پیداوار زمیندار اور کاشتکار جو حاصل کرتے ہیں، اس پیداوار کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے یہ پیدا کی ہے، ہم نے یہ اگائی ہے۔ اسی طرح اس حکم کے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں جو باغات سے پھل اور میوہ جات حاصل کرتے ہیں، درختوں سے پھل حاصل کرتے ہوں، خواہ وہ بیلوں سے انگور کی شکل میں پھل حاصل کرتے ہوں، درختوں سے آمبوں کی شکل میں پھل حاصل کرتے ہوں، وہ بھی اس حکم کے مخاطب ہیں۔ اس میں میری چونکہ زمین نہیں ہے، نہ میرا باغ ہے، نہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی زمین ہے، نہ آپ کاشتکار ہیں، نہ آپ کسان اور زمیندار ہیں، ہم اور آپ مخاطب نہیں ہیں اس حکم کے۔ اس حکم کے صرف اور صرف وہی مخاطب ہے جو زمین سے پیداوار حاصل کرتے یا باغات کے درختوں سے پھل میوہ جات حاصل کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ ویسے تو ہر مسلمان، ہر مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کا قیدی ہے، یعنی مسلمان کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ زراعت سے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ تجارت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ صنعت و حرفت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی مسلمان سیاست سے تعلق رکھتا ہے، حکومت سے تعلق رکھتا ہے، عدالت سے تعلق رکھتا ہے، کسی شعبے سے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی طرف مخاطب ہوگا کہ حکومت کیسے کرنی ہے، عدالت کیسے، فیصلے کیسے کرنے ہیں، سیاست کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، زراعت کیسے کرنی ہے۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان اللہ کے حکم کا قیدی ہے۔ اب قیدی کا لفظ سن کے بہت سے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کہ لو بھی قیدی کی بھی کوئی زندگی ہے۔ اگر ہم اور آپ قیدی ہیں اللہ کے حکم کے، ویسے بھی مسلمانوں کے اندر تو یہ تاثر عام ہے کہ جی دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کہتے جی ہم مفتی صاحب سے جو مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے، تم یہ کام بھی ناجائز کر رہے ہو، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ اعتراض،
یا یہ اندیشے جو ہیں نا جی ہمارے اور آپ کے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے۔ جہالت پر مبنی ہے کہ ہمیں دین کا علم ہی ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ اگر دین کا مطالعہ کریں، دین کا علم حاصل کریں تو اباحت جائز کام زیادہ ہیں، ناجائز کم ہے۔ حلال چیزیں زیادہ ہیں، حرام کم ہے۔ حلت کا دائرہ بڑا وسیع ہے شریعت کے اندر، حرمت کا دائرہ جو ہے، احاطہ جو ہے تھوڑا سا، چھوٹا سا۔ مثال کے طور پر دیکھو، کھانے کی چیزیں کتنی نعمتیں اللہ کی کھانے کی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر، اس آسمان تلے اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں نا کھانے کی، سب حلال ہے۔ اصل قانون ہے حلت کا، حلال ہونے کا، جائز ہونے کا۔ حرام جو وہ ہوں گی جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا یا نبی کے ذریعے، وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ حرام ہے، باقی سب چیزیں کھانے کی حلال ہیں۔ اب بھئی حلت حلال والی چیزیں تم گننا بھی چاہو نا، نہیں گن سکتے۔ بڑے سے بڑا کوئی کیلکولیٹر بھی لے آؤ تو اس سے شمار بھی کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے، قیامت تک نہیں شمار کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں کھانے کی۔ مثال دے رہا ہوں صرف کھانے کے بارے میں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں، چیلنج دے رہے ہیں، فرمائے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو نا، نہیں شمار کر سکتے۔ بڑے سے بڑا ریاضی دان لے آؤ، بڑے سے بڑا شماریات کا ماہر لے آؤ، کہو شمار کرو اللہ کی نعمتیں، کھانے والی صرف کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے۔ قانون اللہ نے یہی بنایا ہے کہ جتنی نعمتیں میں نے پیدا کی ہیں اصل میں وہ حلال ہیں، ہاں جن سے میں منع کر دوں وہ حرام ہو جائیں گی، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اب حلال تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، ہاں اللہ نے جو حرام قرار دیے نا ان کو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، بس اس سے بڑھ کر ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردار نہ کھاؤ۔ دیکھو حلال جانور جن کا ہم نے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے وہ حلال ہو گیا تمہارے لیے، کھا سکتے ہو، لیکن اگر وہ اپنی موت آپ مر جائے کسی وجہ سے، مردار ہو گیا، وہ نہیں آپ کھا سکتے۔ گائے حلال ہے، ذبح کرو کھاؤ، لیکن اپنی موت سے مر جائے تو حرام ہو گئی، مردار ہو گئی، نہیں کھا سکتے۔ بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، اونٹ ہے، مردار۔ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرنے، گن سکتے ہیں آپ انگلیوں پہ۔ اور فرمایا کہ یہ جو حرام مال ناجائز طریقے سے جو تم کماتے ہو، جن کی ہم نے پابندی لگا دی کہ اس طرح کمائی نہیں کرنی، کون سے وہ مال؟ کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا ناحق طریقے سے مال لے لینا، اس پہ بھی اللہ نے منع کر دیا کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ جیسے رشوت لے لینا کسی سے، سود کا مال لے لینا، سود کا رقم پیسہ لے لینا،
حرام ہے، اس سے منع کیا اللہ نے۔ سود ہے، رشوت ہے، کسی کا ناجائز طریقے سے قبضہ کر لینا کسی کے مال پر، چوری کا مال ہے، ڈکیتی کا مال ہے، یا خبیث جانور ہے کوئی، بس یہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں کھانے کی ہیں سب حلال ہیں آپ کے لیے۔ اچھا اب پینے کی مثال لے لو، اللہ تعالیٰ نے کتنے مشروبات ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی نعمتیں ہیں، پینے کی بھی کھانے کی بھی، ہم جھٹلا ہی نہیں سکتے ان کو۔ اب پینے کی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جتنے بھی پینے کے مشروبات ہیں سب حلال ہیں۔ چشمے کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، زمین کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، نل کا پانی ہے، روح افزا ہے، شربت بزوری ہے، سندل ہے، کرشی کے پتہ نہیں کتنے شربت ہیں، ہمدرد والوں کے کتنے شربت ہیں، سب جائز ہے، سب حلال ہے۔ نہیں گن سکتے آپ، شمار نہیں کر سکتے ہوں۔ ہاں جن کو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ پینا حرام، وہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ۔ کون سا شربت حرام ہے؟ خمر، شراب۔ فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ خمر جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ حرام شربت یہی ہے جو انگور سے شراب بنائی جاتی ہے، ایک قطرہ بھی اس کا حرام۔ اور پھر آخر میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں نا خمر کے احاطے میں آتی ہیں، ضروری نہیں کہ پینے سے ہی وہ حرام ہے، بلکہ وہ سونگھنے سے بھی حرام ہے۔ آج کل بڑے نشے ہیں، کئی طریقے ہیں اس کے نشہ حاصل کرنے کے، خواہ وہ حلق کے ذریعے ہو، خواہ وہ ناک کے ذریعے ہو، خواہ وہ پینے کے ساتھ ہو، خواہ وہ کھانے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بولے فَاجْتَنِبُوا، قریب بھی نہ جاؤ، بچ دو، ہٹ جاؤ اس سے۔ اور اپنے محبوب سے یہ حکم نازل کروایا کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ اب دیکھو نشہ دینے والی چیز کیا ہے؟ افیون ہے، چرس ہے، یا ہیروئن ہے، خمر ہے، شراب ہے، جتنی بھی قسمیں اس کی وہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ جتنے مشروبات ہیں سب حلال ہیں، بڑے مشروبات ہیں، ہزاروں قسم کے مشروبات، سب گن ہی نہیں سکتے آپ۔ اسی طرح بھی یہ جو لباس آپ، پوشاک جو ہے آپ کی، جو آپ نے اپنے جسم پہ پہنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں مردوں کے لیے صرف لباس کے اندر ریشم کا لباس، خالص ریشم کا جو ہے وہ حرام ہے، باقی جتنے بھی قیمتی سے قیمتی لباس بھی آپ بنا لو جائز ہے آپ کے لیے، بشرطے کہ تکبر نہ آتا ہو اس لباس کے پہننے سے اور اسراف نہ ہوتا ہو۔ یہ دو شرطیں لگا دی شریعت نے، یعنی لباس صرف ایک ریشم کا لباس، وہ بھی مردوں کے لیے حرام ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ گولڈ جو ہے، سونا جو ہے، وہ مردوں کے لیے حرام ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ لباس اگر مرد لاکھوں روپے گز والا بھی پہن لے، بشرطے کہ اس کے دماغ میں تکبر نہ آتا ہو یا فضول خرچی نہ سمجھی جاتی ہو، جائز ہے، اس کے لیے پہن سکتے ہیں۔ لیکن یہ فضول خرچی ہے کہ لاکھوں روپے کا لباس پہنو اور صرف ایک تقریب میں پہن کے اس کو پھر
بھول جاؤ، پہنو ہی نا، جیسے یہ آج کل دلہنیں بناتی ہیں، یہ مہندی کا لباس ہے جی، یہ شادی کا لباس ہے، یہ ولیمے کا لباس ہے، اور صرف وہ ایک ہی مرتبہ پہنتی ہیں اور لاکھوں روپے لگتے ہیں اس پہ. یہ اسراف ہے. شریعت کہتی ہے کہ مرد وہ لباس ایسا طرز کا نہ بنائے کہ مشابہت ہوتی ہو عورتوں کے ساتھ، اس سے ممانعت ہے. تو یہ ہم انگلیوں پہ گن لو، ریشمی لباس نہ مرد پہنے، عورتوں کے ساتھ مشابہت والا لباس نہ پہنے، اور ایسا لباس جس سے تکبر آتا ہو، اور ایسا لباس جس سے فضول خرچی سمجھی جاتی ہو. یہ 3-4 چیزیں ہیں، انگلیوں پہ گن لو، باقی ہر لباس آپ کے لیے جائے. تو شریعت میں اگر آپ شریعت کا علم حاصل کرو نا تو آپ کو یہی رزلٹ ملے گا کہ شریعت کا احاطہ بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے دائرہ جو شریعت کا، حلت کا، حلال ہونے کا، جائز ہونے کا، مندوب ہونے کا، مسنون ہونے کا، اباحت کا بہت بڑی شریعت ہے. اور حرمت، حرام چھوٹی سی دائرہ ہے، تو کوئی مشکل نہیں. تو میں نے جو یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم اللہ کے، جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا نا تو اللہ سے عہد کر لیا تم نے کہ یا اللہ تیرے حکم کے بھی قیدی اور تیرے محبوب تیرے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بھی قیدی، تیرے حکم کو مانیں گے ہی اسی طرح جیسے محمد الرسول اللہ بتائے گا. کیونکہ اللہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں کہ اللہ خود کہیں کہ لو بھی نماز اس طرح پڑھو. اللہ نے تو نہیں پڑھ کے بتائی، اللہ کا تو حکم آیا نماز پڑھو. کس نے بتایا؟ اللہ کے حبیب نے بتایا کہ اللہ کے حکم پر اس طرح عمل کرنا، نماز ایسے پڑھنی، ایسے قیام کرنا، ایسے رکوع کرنا، ایسے سجود کرنا. تو ہم اور آپ اللہ کے حکم کے قیدی ہیں. قیدی کے لفظ سے ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس لیے گھبراتے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قیدی کا کیا تصور ہے کہ قیدی جی ہمارے حاصل پور کی جو جیل ہے ہم نے تو دیکھا ایک تنگ سی کوٹھڑی ہے، اس میں 5-6 آدمی ہیں، نہ انہیں کوئی کھانے پینے کی کھلم کھلا اجازت ہے، نہ چلنے پھرنے کی ہے، وہیں سوتے ہیں، وہیں ہگتے ہیں، وہیں موتتے ہیں، وہیں قضائے حاجت کرتے ہیں، سب کچھ وہیں ہو رہا ہے. بدبو، تعفن، مچھر مکھی سب کچھ وہاں. تنگ کوٹھری میں زندگی بسر کر. ایک تو یہ قیدی کا تصور ہے ہمارے اور آپ کے نزدیک، لیکن بھئی ایک اور بھی قیدی کا تصور ہے. کون سا؟ بڑے بڑے سیاسی لیڈر جو قید ہوتے ہیں، کبھی نواز شریف قید ہو رہا ہے، کبھی عمران خان قید ہو رہا ہے، کبھی زرداری قید ہو رہا ہے، کبھی بے نظیر قید ہو رہی ہے. یہ بڑے بڑے قید ہیں نا، ان کی قید خانے جا کر دیکھو. بعض سیاسی زعماء کو قید جو کیا جاتا ہے ان کے اپنے بنگلوں میں کیا جاتا ہے، اپنے کوٹھیوں میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، جہاں ہر قسم کی انہیں عیاشی موجود ہے. اخبار پڑھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، بچوں سے مل رہے ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، چلنا پھرنا ہو رہا ہے. صرف باہر نہیں جا سکتے وہ حکومت کی اجازت کے بغیر. صرف حکومت حاکم کے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتے، باقی سب انہیں اجازت. اور بھی اگر انہیں اس عام قید خانے میں بھی ڈالے جائیں وہاں بھی انہیں فرسٹ کلاس کی قید ملتی ہے، وہاں بھی ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی ہے. انہیں چلنے پھرنے کی اجازت، واک کرنے کی اجازت، کھانے پینے کی اجازت، جو چاہے وہ مانگے. جنت بنی ہوئی ہوتی ہے ان کی. یہ بھی تو قیدی ہے نا، قانون کی نظر میں وہ بھی قیدی ہیں. ہم اور آپ اللہ کے حکم کے قیدی ایسے ہیں جہاں ہر قسم کی راحت موجود ہے، مزے ہی مزے ہیں. صرف یہی ہے کہ ہم اللہ اپنے احکم الحاکمین کے خلاف بیان نہیں دے سکتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ نے عہد کیا کہ ہم اللہ کے حکم کے قیدی ہیں. لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب ہم اللہ کے حکم کے قیدی بنیں گے نا، رحمان کے قیدی،
پھر اگر وہاں کوئی تھوڑی بہت تکلیف آئے گی بھی نا، اس میں بھی لذت اور مزہ آئے گا۔ کس نے صحیح کہا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ شعر پڑھا ہے، فرمائے کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو۔ اگر دل میں محبت ہے نا تمہاری، کسی سے الفت ہے، پھر ادھر سے وفاداری ہو یا ادھر سے کوئی بے وفائی ہو، کوئی حکم نرم ہو کوئی حکم سخت بھی کیوں نہ ہو، اگر دل میں تمہاری محبت ہے تو کیا ہوگا پھر؟ فرمائے کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہے۔ دل میں اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، پھر ہمیں اس ایسی کوئی عمل، کسی حکم پر عمل کرنے میں تکلیف بھی آئے گی تو مزہ ہی آئے گا، لذت ہی آئے گی، تکلیف نہیں رہے گی۔ تو ہم اور آپ اللہ کے حکم کے قیدی ہیں، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت میں مخاطب جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے، ہم اور آپ نہیں، کاشتکار ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ویسے میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ ہر مسلمان جو ہے نا اللہ کے حکم کا قیدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تو بڑی اونچی شان ہے نا، خود کوئی انسان بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ مسلمان نے تو عہد کیا ہوا ہے اللہ سے۔ ویسے تو ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون فطرت ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت، دین توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کسی ہندو کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، مجوسی کے گھر میں، کسی آتش پرست کے گھر میں، اس بچے کو وہاں سے اٹھا لو، اٹھا کے کسی پہاڑ کی غار کے اندر اس کی پرورش کا انتظام کر دو، کوئی اس سے نہ ملے، نہ اس کا باپ ملے، نہ اس کی ماں ملے، نہ کوئی ٹیچر ملے، نہ کوئی استاد اور معلم اس کے پاس جائے، کوئی اسے سبق نہ پڑھائے، کوئی اس سے نہ بات کرے، صرف اس کی زندگی کے نشو و نما کے لیے اسباب پیدا کر دو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ جب وہ بالغ ہو، شعور اس کا کامل ہو، اب اس کو کے پاس کوئی شخص چلا جائے اور جا کر پوچھے، اس سے سوال کرے کہ بھائی تجھے کس نے پیدا کیا، تو وہ فوراً آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا کہ جب مجھے اس نے پیدا کیا جس نے آسمان پیدا کیا۔ یہ ہے دین فطرت، دین توحید۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو دین فطرت پر پیدا کیا، یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے۔ بعد میں یہودی جو بنتا ہے، مجوسی جو بنتا ہے، نصرانی جو بنتا ہے، وہ تو اس کے والدین کے ماحول کی وجہ سے بنتا ہے کہ اس گھر کا ماحول یہودیوں والا یہودی بن گیا، عیسائیوں والا عیسائی بن گیا، ورنہ ہر بچہ جو ہے دین توحید پر مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس لیے اللہ نے جس انسان کو بھی پیدا کیا بیکار نہیں پیدا کیا کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے زندگی بسر کرے اس زمین کے اوپر آ کے، جیسے چاہے چلے، جیسے من چاہی جس کو کہتے ہیں، شتر بے مہار کی طرح زندگی پر۔ ہر انسان تو انسان ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی گھاس کے تنکے کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ گھاس کا تنکا جو ہے نا، ہمارے اور آپ کے نزدیک تو ہے نا، یہ مال مویشیوں کی غذا ہے جی، کاٹ کے کھلا دو ان کو پیٹ بھر جائے گا۔
یا صبح کو سیر کرنے چلا جاؤ گراسی پلاٹ پہ، آپ کے پاؤں کے تلوے جو ہیں وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، دماغ تک جی اس کی تازگی پہنچے گی۔ ڈاکٹر نے بتایا جی واک کرو گھاس کے اوپر، اس لیے خوبصورت پلاٹ نظر آتے ہیں آپ کو۔ لیکن بھائی اللہ والے اس سے بھی سبق حاصل کرتے ہیں کہ اللہ نے گھاس کا جو ایک تنکا پیدا، زمین سے جو بھی گھاس کا، گندم کا خوشہ بھی اگتا ہے، گھاس کا اگتا ہے، کوئی چیز بھی اگتی ہے وہ بھی دین توحید پر پیدا ہوتی ہے، وہ بھی دین توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید، گیاہ گھاس کی پتی کو کہتے ہیں کہ ہر گھاس کی پتی جو زمین سے اگتی ہے، کیا کہتی ہے وہ، کیا تعلیم دیتی ہے، کیا سبق دیتی ہے؟ فرمایا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید، یہ تو انگلیاں ہیں وحدہ لا شریک کی شہادت دے رہی ہیں۔ ہر گھاس کی پتی کہہ رہی ہے اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک۔ تو گھاس کی پتی بھی جب زمین سے پیدا ہوتی ہے دین توحید پر پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان کا بچہ بھی زمین پہ جو پیدا ہوتا ہے، زمین پہ جو آتا ہے، وہ اللہ کی گواہی دیتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان شتر بے مہار کے نہیں پیدا کیا، اللہ نے اس کو کوئی نہ کوئی حکم بھی دیا ہے کہ کیسے تم نے زندگی بسر کرنی، اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے۔ علامہ نے یہی تو کہا ہے، فرمائے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں ہے کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ گھاس کی پتی بھی بری نہیں ہے، یہ بھی نکمی نہیں ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے حکم کا، اپنے علم کا، اپنے عمل کے حکم کا قیدی بنایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے مجھے اللہ نے بیکار پیدا کیا۔ نہیں بھائی نہیں، محاسبہ بھی ہوگا تمہارا، مواقبہ بھی ہوگا، پوچھ گچھ بھی ہوگی تمہیں کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، ہم نے تمہارے پاس نبی بھیجے تھے، ہم نے تمہیں لٹریچر قرآن کریم کی شکل میں دیا تھا، کیا عمل کیا، کون سے راستے پہ چلتے رہے؟ یہ سارا